جی السلام علیکم تمام سننے اور جاننے والوں کو بے خلق السلام۔ آج کے پرائم ٹائم اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج بات کریں گے ہم ضلع خوشاب کے لحاظ سے، جیسے کہ رمضان مبارک میں مہنگائی عروج پر ہے۔ جو ہمارے مجسٹریٹ صاحب ہیں، پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں، وہ بھی ان کے بھی کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، وہ بھی مارکیٹ کا وزٹ نہیں کر رہے ہیں، تو مہنگائی میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، کمی نظر نہیں آ رہی۔ کچھ روز پہلے ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ ضلع خوشاب کے اندر چینی لائی گئی تھی یکم رمضان کو، کچھ جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کی ملی بھگت سے دوسرے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی، جو اصل عوام کا حق تھا، رائٹ تھا، ان تک نہیں پہنچی۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے اپنے سینئر تجزیہ نگار اور سینئر صحافی جو عزیز الرحمان صاحب سے۔ جی عزیز صاحب، آپ کا پرائم ٹائم کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو ذرا ضلع خوشاب کے اندر مہنگائی کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ جی بہت شکریہ ربیل خالد صاحب، آپ نے مہنگائی کے متعلق سوال کیا ہے کہ مہنگائی تمام تر کوششوں کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر، تمام اضلاع کے اندر رمضان بازار لگایا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ارزاں نرخوں پہ اشیاء خود و نوش جو ہے وہ فراہم کیے جا سکیں۔ تو اس میں دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ وہ رمضان بازار سے لوگوں کو اشیاء تو سستی نہیں ملتی تھی، لیکن اس پہ اخراجات بہت زیادہ آ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت تھی وہ یوٹیلٹی اسٹور پہ سبسڈی دیا کرتی تھی، چینی، گھی اور مختلف اشیاء کی مد میں۔ لیکن گزشتہ 2 سالوں سے جب سے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہ تمام جو رمضان بازاروں کا سلسلہ تھا وہ ختم کر کے گزشتہ سال پنجاب حکومت نے سستا آٹا اسکیم متعارف کرائی، جس کے تحت مختلف تقریباً پنجاب کے تمام اضلاع میں ہی غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو جو ہے آٹا وہ سستے فری جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا۔ اب حکومت نے اس مرتبہ جو ہے وہ حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے سستے رمضان بازار بھی ختم کر دیے ہیں اور آٹا اور اشیاء خردنوش پہ سبسڈی دینے کی بجائے مستحق افراد کو 10,000 روپے پر خاندان جو ہے فی خاندان دینے کی جو ہے وہ پالیسی اپنائی ہے۔ اور اس وقت پورے پنجاب میں تمام اضلاع کے اندر جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کو چیک جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پاکستان پوسٹ سے اس کا کنٹیکٹ کیا تھا کہ ڈاکخانے کے ذریعے تمام لوگوں کو ان کے گھروں تک چیک پہنچائے جائیں گے، لیکن وجوہات کی بنیاد پہ یہ حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے چیکس کو ضلعی انتظامیہ کے ذریعے تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اور پھر اب ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو ہے یونین کونسلوں اور میونسپل کمیٹیوں اور تحصیل اور پٹوار خانوں کے اندر جو ہے وہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں وہ چیک ان کو وصول ہوئے ہیں، تو وہ عملہ جو ہے وہ جن لوگوں کے اپنے چیک آئیں ان کو کالز کر کے وہ اپنے آفس میں بلا رہے ہیں اور ان سے جو ہے وصولی لے کے ان کو چیک حوالے کر رہے ہیں۔ بعد ازاں وہ لوگ پنجاب بینک سے اور جو مختلف اور جو بینک ہیں یا پوائنٹس ہیں وہاں سے وہ چیک لوگ جو ہے اپنے وہ کیش۔ تو عزیز صاحب، جو پچھلے اطلاعات میں ملی ہیں، پچھلے جو چینی ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے میونسپل کمیٹی کے سپرویژن کے اندر، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی ملی بھگت سے کچھ دکانداروں تک چینی پہنچائی گئی تھی۔ یہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اس بات میں بتائیے گا ذرا۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ چینی جو ہے اس پہ گورنمنٹ نے سبسڈی دینے کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت جو بازار کے اندر چینی وہ 160 روپے سے زائد قیمت پہ عام مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ یوٹیلٹی اسٹور پہ 156-55 میں فروخت ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ شوگر ملیں جو ہیں وہ عوام کو 130 روپے کے حساب سے چینی کو فراہم کریں گی۔ تو اس کے لیے تمام میونسپل کمیٹیوں اور یونین کونسلوں میں یہ چینی فراہم کی جانی تھی۔ اور پھر اب خوشاب شہر کی ہم بات کریں تو جو خوشاب شہر کی میونسپل کمیٹی ہے اس کو پہلے یکم رمضان کو 15 گٹو جو ہے 15 بوری چینی وصول ہوئی، جو خوشاب کے اندر انہوں نے 3 مختلف دکاندار جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ پوائنٹ بنائے تھے کہ وہاں سے چینی جو ہے وہ عوام کو 130 روپے کلو کے حساب سے ملے گی۔ تو جب ہم نے معلومات لی متعلقہ آفیسر سے، میں نے پوچھا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ ہمیں چینی وصول ہوئی ہے 15 گٹو، جو ہم نے ان پوائنٹس پہ رکھی اور لوگوں کو ہم نے 130 روپے کے حساب سے وہ فروخت کی۔ اس کے بعد سے آج تقریباً 11 رمضان ہو گیا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چینی جو ہے ان پوائنٹس پہ وہ دستیاب نہیں ہے۔ جی عزیز صاحب، ذرا اس کمیٹیز کے بارے میں بتائیے گا۔ جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، مجسٹریٹ صاحب ہیں اور ہمارے ڈی سی اے سی صاحب، کیا یہ مارکیٹ کا وزٹ نہیں کر رہے ہیں؟
کہ ضلع خوشاب کے اندر ان کا کوئی نہیں اثر و رسوخ یا ان کی سنی نہیں جا رہی آواز، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ضلعی انتظامی کے افسران اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ ان کی کارروائیاں نظر نہیں آ رہی، تو بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ فیصلے جو ہیں وہ اجلاسوں کے اندر ہوتے تو ہیں کہ یہ کر دیا جائے گا اور پھر پابند کر دیا جاتا ہے، کمشنر بھی میٹنگ لے رہے ہیں، منسٹرز بھی لے رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر، اور سارے اجلاس جو ہیں وہ پریس ریلیز بھی جاری ہو جاتی ہیں، پھر کچھ تھوڑا سا ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ایک دو دن کہ جو ہے وہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ فوٹو سیشن بھی کرتے ہیں، وہ ایک دو FIR بھی دے دیتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے سلسلہ ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے، یہ جس کی وجہ سے یہ جو لوگ جو اپنا مہنگائی کے جو سبب موجب ہیں، جو لوگ جو مہنگائی کا سبب بن رہے ہیں، دکاندار یا جو مافیا ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ جو آئے ہیں جی ابھی وہ کر کے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ جرمانہ جو ہے، جرمانہ کرنا کوئی سزا نہیں ہے، جرمانہ ہوتا ہے تو جرمانہ اسی سے میں سے دینا ہے، جس جو دکاندار جرمانہ کرتا ہے وہ جرمانہ اسی پیسے میں سے دے رہا ہے جو اس نے جیب کاٹی ہے گاہک کی۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک پراپر نظام جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے، اور جو لوگ مہنگائی کا موجب بنتے ہیں، چیزوں کو مہنگے دام میں فروخت کرتے ہیں یا وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے خلاف FIR لانچ کرنی چاہیے اور ان کو 3 ماہ کے لیے یا کم از کم 6 ماہ کے لیے جیل بھیجنا چاہیے، اور بچے سے پورے ضلع کے اندر ایک یہ پریکٹس اگر 2-4 دن ریگولرلی چلائی جائے اور لوگوں کو 2-4 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا جائے تو اس سے 50% سے بھی زیادہ جو ہے وہ رزلٹ بہتر آئے گا۔ جرمانہ کر دینا کوئی سزا نہیں ہے، بہت خوش ہوتے ہیں کہ افسر ہمیں جرمانہ کریں۔ جی عزیز صاحب، آپ کا پرائم ٹائم کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال تھی جو ہمیں سینئر تجزیہ نگار سینئر صحافی عزیز صاحب بتا رہے تھے ضلع خوشاب سے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے آن لائن۔ جی عزیز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی عوام ہمارے وزیر اعظم تک پہنچی ہوگی اور وزیر اعلیٰ تک بھی پہنچی ہوگی، اور اس پہ ضرور فل فور ایکشن بھی لیا جائے گا، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ ضرور عمل درآمد بھی ہوگا۔ فی الوقت کے لیے مجھے اور چوری عزیز الرحمان صاحب کو دیجیے گا اجازت، حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے ایشو کے ساتھ۔ فی الوقت کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹائم۔ اللہ حافظ۔